بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اسلام سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست باپ خیریت سے ہوں گے۔ 2 دن پہلے لاہور پنجاب کالج کی گلبرگ پنجاب کالج فرسٹ ایئر کے بچی کے ساتھ ایک یعنی کہ زنا بالجبر ہوتا ہے، ریپ ہوتا ہے، اور یعنی کہ پھر ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک کراؤڈ کا جو اسٹوڈنٹس کا جس میں بچیاں بچے سبھی شامل ہیں، اور وہ سڑک پہ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور ایک بڑی جو ہے نا وہ ایک گمبھیر صورتحال ہوتی ہے جس کے اندر پولیس بھی انوالو ہوتی ہے، اور پولیس بچوں کے اوپر تشدد کرتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، جیسے وہ طالب علم نہ ہوں، کسی کالج کے کسی سکول کے طالب علم نہ ہوں، بلکہ کوئی سیاسی کارکنان ہوں۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کا جو ماحول ہے، سیاسی ایک ماحول بہت گرم ہے، اگر پی ٹی اے کے کارکنان باہر نکلتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے تو ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، لاٹھی چارج کی جاتی ہے، شیلنگ کی جاتی ہے، مگر یہاں شیلنگ تو نہیں ہوئی مگر لاٹھی چارج بھرپور کیا گیا۔ بہت سے بچیاں زخمی بھی ہوئے اور یعنی کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہوئے، کیوں کہ وہ اپنے ساتھی طلباء کے اوپر یعنی کہ ایک ظلم ہونے والے واقعہ کے اوپر، سانحہ کے اوپر احتجاج کر رہے تھے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک بچی جس کا نام کنزہ ہے کہ وہ کچھ دن سے یعنی کہ سکول سے غیر حاضر ہے۔ جب استاد پوچھتے ہیں، جو ایک سٹوری سامنے جو سوشل میڈیا پہ پہلی سٹوری چلتی ہے وہ یہ ہے، اس میں 2-3 سٹوریاں چل رہی ہیں کہ پولیس کے، انتظامیہ کے یا پھر سیاسی لوگوں کے بیانات جو آپس میں میچ نہیں ہو رہے۔ یہ ایک بہت بڑا جس کے ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں کوئی بہت بڑی شخصیت انوالو ہے، اور اس کو یہ ساری کوشش اس کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ کیوں کہ پولیس کے اور ایک کالج کی انتظامیہ کے یا سیاسی شخصیات جو ہیں، حکومتی شخصیات جو ہیں، اور ان کے بیانات جو وہ میچ نہیں ہو رہے، متضاد بیانات یعنی کہ وہ آ رہے ہیں۔ جو پہلی سٹوری جو مجھے یہ چلتی ہے کہ بچی کچھ دنوں سے یعنی کہ وہ 2-4 دن سے سکول سے غیر حاضر ہے، متعلقہ ٹیچر پوچھتے ہیں کہ وہ بچی کیوں نہیں آ رہی، جو ساتھی یعنی کہ طلباء ہیں وہ کہتے ہیں یا وہ بتاتی ہیں، یا پھر یعنی کہ اس کے گھر کال کرتی ہے۔ ایک یہ چیز چل رہی ہے کہ ساتھی طلباء بتاتی ہیں، دوسری چیز یہ چل رہی ہے کہ اس کے گھر کال کرتے ہیں ٹیچر، تو وہ اس کے پیرنٹس بتاتے ہیں رو کے بلک کے کہ یہ ہماری بچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہماری بچی کے ساتھ یعنی کہ اس طرح زنا ہوا ہے یا اس طرح ریپ ہوا ہے، تو وہ آئی سی یو کے اندر ہے۔ ایک سٹوری یہ چل رہی ہے۔ دوسری سٹوری یہ چل رہی ہے کہ یعنی کہ اس ٹیچر پوچھتا ہے یا انکوائری کرتا ہے تو وہ بچیاں بتاتی ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں وہ اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ ایک سٹوری، تیسری سٹوری یہ چل رہی ہے کہ وہ لڑکی کسی کام سے یا اس کو بلایا جاتا ہے ایک انٹرویو، میں نے خود وہ یعنی کہ جو ایک بچی کی جو انٹرویو ہے آج نیوز والا لے رہا ہے، 1-2 چینل اور ہیں یوٹیوب والے ہیں وہ یعنی کہ وہ یعنی کہ انٹرویو لے رہے ہیں، وہ بچی اس میں بیان دے رہی ہے۔ میری فیس بک وال پہ وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میں نے فیس بک پہ بھی شیئر کی ہے، اپلوڈ بھی کی ہے، کہ وہ بچی بیان دے رہی ہے کہ وہ بچی کو نیچے بلایا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید تیسرے پورشن سے یعنی کہ تیسری منزل سے نیچے بلایا جاتا ہے بیسمنٹ کے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فیس کا معاملہ ہو یا کوئی اور بات ہوگی، ہم اتنا نوٹس نہیں کرتے، مگر کچھ دیر بعد بچی کی چیخو پکار کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں بچی کو غائب کر دیا جاتا ہے، بعد میں بچی کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ کہ یہ یعنی کہ سیکورٹی گارڈ جو ہے اس کا وین والا بلاتا ہے، وین والا جو بندہ ہے وین والا بلاتا ہے بچی کو، سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ زبردستی ریپ کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ پاکستان کے قانون کے اوپر انا الیہ راجعون پڑھ لیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے۔ کہ یہاں پاکستان کے اندر اگر آپ کے ساتھ کوئی چوری ڈکیتی کوئی مس ہیپننگ خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پہ ایک معاشرے سے لے کر پولیس تک آپ کو یہ چیز پروف کرنے کے لیے مکمل طور پر ذلیل خوار اپنے آپ کو معاشرے میں بے توقیری کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کی، تو پھر جا کے کچھ تھوڑا بڑا کو یقین کرتا ہے۔ آپ کو اس کی مثال دے دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں موٹروے کے اوپر ایک فرانسیسی خاتون
کے ساتھ جاتی جو اپنے بچوں کے ساتھ تھی، کار میں اکیلی جا رہی تھی، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور بچوں کو وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور یعنی کہ وہاں پہ کچھ لوگ آ کے یعنی کہ گن پر اس کو اٹھا دیتے ہیں، کھیتوں میں جا کے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے بہت سارے کالمز بھی لکھے تھے اس وقت، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جس نے خان صاحب کو بہت تنقید کی۔ معاملہ کس کا ہے؟ صوبائی حکومت کا ہے، لاہور کا ہے، مگر تنقید کس پہ کم کر رہے ہیں؟ وفاق پہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ وہ ملزمان کو پکڑیں، کیفر قرضہ تک بچائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ میرے آج بھی کالم موجود ہیں میرے فیس بک پیج کے اوپر، مگر کچھ دن کے بعد وہ ملزم پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کو سزائے موت بھی ہوتی ہے۔ جو ایک دو ساتھی تھے جو سہولت کار تھے، ان کو 14 سال قید ہوتی ہے، کہ جو مرکزی ملزم تھا اس کو پھانسی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی اس وقت کی کہانی۔ مگر جو آج کے جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ہمارا مین سٹریم میڈیا، جو بڑے بڑے نام ہیں چینل کے، جو بڑے بڑے دانشور ہیں، جو بڑے بڑے صحافی ہیں، جو بڑی بڑی این جی اوز ہیں، وہ خاموش ہیں، ان کو زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ آج ایک ہر بندہ، یہ میں ابھی جب میں یہ ویڈیو شیئر بنا رہا ہوں، اس سے پہلے میں فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ ایک وکیل صاحب ہیں، وہ بہت ٹک ٹاک وائرل ہیں، وہ بنا رہے ہیں کہ جی اس کیس کا کچھ نہیں ہو سکتا قانونی طور پر، ہم کیا کیس لڑیں، ٹھیک ہے، کہ وہ خود کو بہت بڑا ایک مسیحا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ہم کیا کیس لڑیں، کہ جس سے کیا کوئی یعنی کہ مدعی کیس کوئی نہیں ہے۔ قانونی نقطۂ نظر سے بالکل ٹھیک ہے، مگر یہی بات اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں بھی کوئی کرتا، مگر کسی نے نہیں کی، مگر پھر بھی ملزمان پکڑے گئے اور سزا ہوئی، سب کو پتہ، آن دا ریکارڈ یہ چیزیں ہیں۔ مگر آج وہ دانشور، آج وہ مین سٹریم میڈیا، آج وہ صحافی، آج وہ انسانی حقوق کی این جی اوز کدھر ہیں؟ ان کو زبان کے تالے کیوں لگے ہیں؟ کہ اگر ایک بندے کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، خدا معاف کرے کہ ایسا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، کہ ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں رہی کوئی، یا میڈیا پہ آ کے اچھالتے نہیں ہیں۔ وہ کیا پروف دے؟ کس طرح چیخ کے میڈیا پہ بتائے، بیانات دے، پولیس میں جا کے ایف آئی آر کروائے کہ میں ہی وہ بچی ہوں، وہ میں ہی خاتون ہوں جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ کہ اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں پورے پنجاب سے لوگ اس بچی کی آواز مان رہے ہیں، یا اس کالج کے موجودہ لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ وہ دہائی دے رہے ہیں، موجودہ بچے دہائی دے رہے ہیں، ان کی بات بھی یقین نہیں ہے۔ میاں عمران اشرف صاحب جو ہے بہت مشہور ایک اینکر ہے، اور جو یعنی کہ بہت یعنی کہ جو ان کا پروگرام وائرل ہے پاکستان، پہلے لاہور پہنچتا تھا، اب پاکستان پہنچتا ہے نیو ٹی پہ، اب وہ وہاں گئے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ کوئی میڈیا نہیں گیا، جبکہ ایک احتجاج ہو رہا تھا، آج بھی دوسرا دن احتجاج کا دستور جاری ہے، کہ وہاں پہ کوئی یوٹیوبر، کوئی مین اسٹریم میڈیا، کوئی اینکر نہیں گیا، کسی کو رسائی نہیں ہے پنجاب کالج کے اندر جانے کے، مکمل بند کر دیا گیا ہے، مگر وہ میاں عمران ارشد صاحب وہاں جاتے ہیں۔ اور ایک چیز بتا رہے ہیں، یہ تیسرا فلور ہے، یہاں سے نیچے آتے ہیں جاتے ہیں، اور یہاں پہ وہ سکوڈی کا بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے نہیں آ سکتا تھا، مگر جب کہ میاں عمران ارشد یا اشرف مرزا ان کا نام آپ جانتے ہیں، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سکوڈی گار اوپر یہاں پر اس کو یہاں سے نیچے آنا الاؤ نہیں ہے، وہ یہاں موجود تھا، کیمرے کو بتا رہے ہیں، کیمروں کے اندر موجود تھا۔ جبکہ ہماری جو صوبائی وزیر اطلاعات ہے مریم اورنگزیب، وہ کہہ رہی 3 دن سے چھٹی پہ تھا۔ اب ہم کس کی بات پہ یقین کر لیں؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ 3 دن سے چھٹی پہ تھا، اور وہ یعنی کہ جب کہ پولیس کہہ رہی ہے یا یعنی وہ اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب کس کی بات پہ یقین کریں ہم؟ یعنی کہ اس کے سوال یہ پر ہوتے ہیں، کوئی پس پردہ کوئی اور ہے،
الزام کسی اور پہ لگایا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یار یہ پنجاب پولیس ہے، یہ گھوڑے کا خرگوش ثابت کر دیتی ہے، سوری خرگوش کو گھوڑا ثابت کر دیتی ہے، خرگوش کو گھوڑا ثابت کر دیتی ہے. تو ہم جو بیانات دلوائے گئے ہیں اس کے والدین سے، اس کے چاچا سے، ان پہ ہم یقین کس طرح کر لیں؟ اب کچھ جو دانشور ہیں، یوٹیوبر ہیں، 2 روپے کے 4، وہ کہہ رہے ہیں یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، یہ پراپوگنڈا ہے. ٹھیک ہے، مریم اورنگزیب کے اپنے الفاظ ہیں کہ واقعہ ہوا ہے، ریپ ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر سکیورٹی گارڈ نے کیا. ٹھیک ہے، سکیورٹی گارڈ نے کیا. یار یہ ہمارے زمانے تھوڑی ہے، یہ حکومت کے زمانے میں کس نے تلاش کرنا آگے؟ اب وہ کہہ رہی ہیں جی جب مدعی یعنی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا تو پھر ہم ہو کے یعنی کہ اسے کر بنیں، یعنی کہ کس طرح کیس کریں، کس طرح یہ کریں. پھر اگر دیکھیں بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کی پولیس مدعی ہوتی ہے، بہت سارے کیس ہوتے ہیں جو لوگ ڈرتے ہیں، ڈر کے مارے رپورٹ نہیں کرواتے، مگر پولیس مجرم کو پکڑتی ہے. مگر یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اگر جو پہلے جو یعنی کہ کل جو احتجاج کو رکوانے کے لیے پولیس کہہ رہی ہے، بچوں کو زیادہ دھمکا رہی ہے، اگر تھی جانے کو نہیں جاندے، جا کیوں نہیں دے، ایسے کچھ اور کروانا، یہ ایف آئی آر اسی کر لئیے اور اسی کریے. جب انہوں نے ایف آئی آر کی تو کس کی مدد میں کی؟ آج کیا ہے کہ ہم کیس نہیں کر سکتے. کیا کیس اور ایف آئی آر میں کوئی فرق ہے؟ یہ آپ کو ماننا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے. یہ بھی اتنی معمولی بات نہیں ہے. جبکہ مریم اورنگزیب خود کہہ رہی ہے کہ ریپ ہوا ہے، پولیس کہہ رہی ہے ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اب کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. میاں عامر محمود جو اس کالج کے آنر ہیں، اس یعنی میڈیا کا گروپ ہے جو دنیا نیوز ہے، دنیا چینل ہے، لاہور کا نیوز ہے، اس کی آنر ہے. اس نے ایک اچھی خاصی اپنی میڈیا امپائر کھڑی کی ہوئی ہے. اس میڈیا امپائر کے ذریعے وہ یعنی کہ بہت کچھ کر رہا ہے، بہت کچھ کروا رہا ہے. سابقہ لاہور کا میئر رہ چکا وہ، مریم نواز کا وہ خاص بندہ ہے. اب پنجاب حکومت کی ساکھ پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر وائے کیوں یعنی کہ اس کی اتنی یعنی کہ پشت پناہی کی جا رہی ہے، یا اس کی اتنی داد رسی کیوں کی جا رہی ہے. اگر ان کی بات پہ میں یعنی جو شہر بانو ایس پی صاحب ہے شہر بانو نقوی، کہ اس کی بات مان لیں، اس نے بیان دلوا دیے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر وزیر تعلیم وہاں پہ پہنچتے ہیں اور جاتے یعنی کہ پنجاب کالج کی جو اس کیمپس کا رجسٹریشن منسوخ کر دیتے. کیوں کی؟ اگر جب ہوا ہی کچھ نہیں ہے تو کالج کی رجسٹریشن منسوخ کیوں کی ہے؟ بچوں کو جو دراصل دینے کے لیے، احتجاج ختم کروانے کے لیے. کہ یہ پاکستان کی صورتحال ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے کہ یہاں پہ آج بچیاں سکولوں کے اندر محفوظ نہیں ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج کی ریکارڈنگ غائب کر دی گئی. وہ ریکارڈنگ کیوں نہیں دکھا رہے، کیوں نہیں شو کر اس وقت کی ریکارڈنگ؟ میاں عمران ارشد ہے، وہ دکھا تو رہا ہے کہ یہ کیمرہ لگا ہوا، وہ کیمرہ لگا ہوا، وہ کیمرہ لگا ہوا، مگر یہ کیوں دکھا رہا ہے کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے؟ یہ کیوں دکھا رہے؟ اس کو لفافہ تھما دیا، اس کو بلا لیا ولاگ کرنے کے لیے، اس نے ولاگ کر لیا، اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ تو کر دیا، مگر نامکمل ایویڈنسز پہ. میاں عمران اشرف جسے کچھ لوگ بہت اچھا سمجھتے تھے، مگر جو کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کے پروگرام پلانٹڈ ہوتے ہیں، کہ اس نے یعنی کہ جو مارے دکاندار کہہ لیں آپ، کوئی پولیس کا سپاہی پکڑ گیا چوک میں، ٹھیک ہے، اس سے یعنی کہ بحث کر لی، اس سے تکرار کر لی، مگر اس نے کبھی آج تک کسی کو بڑے کو ہاتھ نہیں ڈالا، اور کسی کے اوپر ڈالا ہے تو پلانٹڈ ڈالا ہے. کوئی ایک پروگرام مجھے دکھا دے جو اس نے یعنی کہ جو صحیح کیا ہو یا اس کا کوئی رزلٹ نکلا ہو. تو یہ یعنی کہ ہمارے جو میڈیا کی حقیقت ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، مگر پورا مین اسٹریم میڈیا ود اخبار، ود الیکٹرانک میڈیا، ود پرنٹ میڈیا کوئی اس کو کوریج نہیں دیتا.
اور یہ کہ یعنی کہ آپ ایک بندے کی پاور کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ میاں عامر محمود کی پاور ہے کہ آپ یعنی کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے کہ کوئی اس کی کوریج کرنے کے لیے اتنے بڑے سہانے کی کوریج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چوکی دار نہیں ہے بلکہ کسی اور کو بچانے کے لیے چوکی دار کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. اور اب تھوڑا سا معاملہ تھوڑا سا احتجاج اب احتجاج رکے نہیں احتجاج ہو رہے ہیں. آج ہمارے شہر ظفر میں بھی احتجاج ہوا پنجاب کالج کے لوگوں کا بچوں کا, مگر تھوڑا سا معاملہ دھندہ ہوا ہے یا تسلی دی ہے کسی نے یا ان بچی کے والدین کے بیانات آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ لیں گے شاید یہ معاملہ رک جائے گا اور یہ رکوا بھی لیں گے. اور اسی وجہ سے اب ان کے 3 یعنی کہ متضاد بیان آ گئے ہیں مختلف قسموں کے. تو اب شاید پہلے چوکیدار کا فنسارے تھے, اب چوکیدار کو بچارے گا یا ہوا ہی کچھ نہیں. جب ہوا ہی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بچوں کو آپ مار رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, کلاس روم کے اندر بند کر دی ہے, دھمکیاں تک لگا رہے ہیں کہ آپ اس سسپینڈ کر دیں گے, کالج سے نکال دیں گے اگر آپ نے احتجاج کیا, یہ بات لیک کی, خبر لیک کی, تو پھر اتنی بڑی واردات کیسے ڈال گئی اور کیسے ڈالنے کی ضرورت کیا تھی. اور بچے اتنی بڑی تعداد میں, کوئی سیاسی کارکن کوئی سیاسی جماعت تو ہے نہیں ہے کسی لیڈر نے نکال دی ہو, سیاسی لیڈر نے یا کسی مذہبی لیڈر نے, بلکہ یہ تو وہ بچے ہیں جو آپ کے کالج میں آ کے پڑھتے ہیں, آپ کی جھڑکیں ہیں, آپ کی تھپڑ کھاتے ہیں, آپ کی عزت آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے آگے بول دو آپ تک اف تک نہیں آپ کو کرتے کیونکہ آپ اپنے ٹیچر سمجھتے ہیں. وہ بچے ہیں جو اپنے گھروں سے لاکھوں روپے لے کے آپ کو دیتے ہیں, آپ بھی اتنے بڑی بزنس امپائر کے مالک بنے ہوئے ہیں ان بچوں کے ساتھ, تو پھر جب آپ ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلیں گے تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ لوگ تو خاموش ہو جائیں, لوگ تو ڈر جائیں, مگر خدا کے حضور آپ کو کبھی معافی نہیں ملے گی. اپنا حوصلہ خیال رکھیے گا, اور سارے اس چینل کا بھی, چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.